جی راجہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہک میں دھو کر حروف سارے، ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمال لکھوں، جمیل لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں۔ کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے، رحیم و رحمان صفات اس کی، بڑی کریم ہے ذات اس کی۔ صبح اس کے گیت گاتی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو اس کی تسبیح پڑھتا ہے، چرند اور پرند اس کے بولے لاپتے ہیں، پتوں کی سرسراہٹ اس کی حمد گاتی ہے۔ میں صلی اللہ تبارک و بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں۔ آقا مولا سر کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، دانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل محمد مصطفیٰ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہوئے، برادر محترم نے جو قرارداد پیش کی، میں سمجھتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ پاکستان کی جمہوری روایات پر، خود مختاری پر اور 24 کروڑ لوگوں کے حق کے رائے دہی پر اور ہمارے ذاتی معاملات میں ایک بے جا مداخلت ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک نظام ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صرف پاکستان کے خلاف سازشیں اس وقت بے نقاب ہوتی ہیں جب ہمارے گھر سے غداروں کی ایک ٹیم اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتی، جسے 1973 کے آئین میں جنہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا، انہیں اس ملک کے دشمنوں نے پناہیں دی، بڑے بڑے عہدوں سے نوازا۔ آج ان کی اولادیں بڑے بڑے اداروں کے کار مختار بنے ہیں، اور وہی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ، لاکھوں کے حساب سے لوگ جنہیں 1973 میں جن کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا، اور میرے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ وہ درست فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کی وجہ سے وہ اس پاکستان سے ایک انتقام لینا چاہتے ہیں۔ ان کی دلی خواہش خدا نخواستہ تو یہ ہے کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹے، اور وہ سازش وہاں سے چلتے 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 آخر اس کا پڑاؤ بنی گلا میں ہوا، اور ہستا بستا ایک پاکستان جس میں 50 روپے پٹرول اور 100 روپے ڈالر تھا، 3.5 سال کی حکومت میں اکانومی کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے تباہی کے دانے پر لا کے کھڑا کر دیا اس سیاست کے کار فرما نے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہوش کے ناخن لینے والوں نے اور اس ملک کے چند خیرخواہوں نے اس سازش کو بھانپ لیا، ورنہ 30 جون کو یہ ملک بینکرپٹ ہونے کو جا رہا تھا، اور اس ملک کی امداد کے بنا پر ایک بے پناہ بلینز کے حساب سے ایک ایڈ ملنے کو تھی کہ عوام کو چیزیں سستی مل جائیں، جس طرح کشمیر بیچا ہے اس طرح پاکستان کے احساس ادارے بیچ دیتے، کوئی عوام آپ کی بات کا اعتبار نہ کرتی۔ لیکن اس ملک کے رکھوالوں نے، اس ملک کی وطن کی مٹی کے ساتھ پیار کرنے والوں نے اس سازش کو بھانپا، اور چند سیاستدانوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر اس مشکل حالات میں اس وقت اس ملک کی داغ بیل سنبھالی، اور اسے بینکرپٹ ہونے سے بچایا، اسے ٹوٹنے سے بچایا، اور اسے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا۔ جنہیں سمجھ آئی وہ اس کارواں میں شامل ہوئے، کیونکہ ان کی سیاست کا خون بھی وہاں بہا ہوا تھا۔ ہماری 4 نسلوں کی، 3 نسلوں کی سیاسی محنتیں بھی اس وقت داؤ پر لگی جناب اسپیکر۔ لیکن کبھی ہمیں اسلام کے نام پر، کبھی ہمارے ساتھ ایٹمی طاقت کے نام پر، کبھی ہمارے اداروں کے نام پر طرح طرح کی ہمارے لیے سازشوں کا جال بنا جاتا ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا لاکھوں کے حساب سے آدمی ویتنام میں مرے، ہم نے تو قرارداد پاس نہیں کی ان کے خلاف۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہیروشیما، ناکاساکی، ہٹلر، جتنی دنیا کے فرسٹ ورلڈ وار میں ملین اور بلین کے حساب سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، تاریخ کے جتنے بڑے ایکسیڈنٹ ہیں اس میں مسلمان حکمران کا نام آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ہم نے تو کوئی قرارداد ان کے خلاف پیش نہیں کی تھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیے اور جینے دو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیے اور جینے دو،
ہم وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ دیکھ لیں، اگر ہمارے پاس اسلحہ نہیں بھی ہوا تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ زمین کا خطہ لیا. ہم خود بم ہیں جو انسانیت کے خلاف چلے گا، جو معاشیت کے خلاف چلے گا، جو پاکستان کے خلاف نظر اٹھائے گا، ہم خود اس کے لیے بم ہیں اور انشاءاللہ اس کو سروائیو نہیں کرنے دیں گے. نام تو آپ انسانی حقوق کا لیتے ہیں اور قرارداد ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں. ایٹم بم بنانے والے آپ، ایٹم بم استعمال کرنے والے آپ، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے والے آپ. اور جس ملک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر تمام مذہبی اقلیتوں کو ساتھ لے کر اپنے جھنڈے میں، اپنے آئین میں ان کو، ہماری کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں. یہ ابھی اروڑا صاحب اٹھ کے گئے، ہم نے تو سینے سے لگایا، ہم نے تو ہر موڑ پہ ساتھ لے کر چلے. ہماری تاریخ ایسی نہیں، ہم نے ایسی کوئی لکیر نہیں کھینچی، لیکن پھر بھی بدقسمتی سے غدار بھی ہمیں میں پیدا ہوئے. آج ہم اس نج پہ کھڑے ہیں کہ اس ملک میں ایک نیا فتنے نے جنم لیا ہوا، اور وہ فتنہ، اسے تکلیف یہ ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کا اقتدار تو چھین لیا لیکن اس کی سیاست ختم نہیں کر سکی. ان کے دل میں یہ زخم ہے اور اس زخم کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. تم جتنی بار کوشش کرو گے، کل کے صبح سورج کی طرح نواز شریف پھر میدان میں آئے گا. اس سیاسی سفر میں جب تک اللہ تعالیٰ کی ذاتی کرم نوازی اس کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ ہے. اس ملک میں ترقی کا نام میاں نواز شریف ہے، اس ملک کے بقا اور سلامتی کا نام بھی میاں نواز شریف ہے، اور اس ملک میں غریب آدمی کی خوشحالی کا نام بھی میاں نواز شریف ہے. اور اسی کی ایک کرن 100 دن میں آپ نے پنجاب میں دیکھی. شاید اسی وجہ سے گھبرا کے یہ قراردادیں پیش ہونی شروع ہو گئی ہیں. چاہے جو مرضی کریں، آپ نے تو جو اپنے آپ کو پلیئر کہتے تھے، انہوں نے تو ہمیں کھیلنے بھی نہیں دیا، انہوں نے تو ہمیں گراؤنڈ میں بھی آنے نہیں دیا. انہوں نے تو امپائر کی انگلیاں اٹھا اٹھا کر اشارہ کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی، لیکن جب عوام کھڑی ہوئی تو انہوں نے RTS بٹھا دیا. اور RTS بٹھانے کے بعد خود ناجائز طور پر سیاسی وجود میں آنے والے آج ہمیں تانے دیتے ہیں، آج ہمیں قصوروار شو کرتے ہیں. آج پھر انہیں کل تو نیشنل اسمبلی میں قرارداد پیش آئی، آپ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے اور اس نعرے کو لے کر چلنے والے شرم سے ڈوب مرے. کل کا کردار دیکھے اور اپنی ذات دیکھے. آج دن تک جناب اسپیکر اس لیڈرشپ نے کوئی بات اپنے منہ سے کہی ہو اور وہ پوری کی ہو اور وہ درست ثابت ہوئی ہو اور جو کہا ہو وہ کیا ہو تو ہم سیاست چھوڑنے کو تیار ہیں. ایک جھوٹا بد کردار آدمی، زکوٰۃ اور خیرات مال لوٹنے والا، کھانے والا، سارے کا سارا خاندان اسی پر پلنے والا، اور وہ آدمی ہمیں آ کے ریاست مدینہ کا سبق دے. جناب اسپیکر، اب میں سمجھتا ہوں نہ تو دو قانون ہونے چاہیے، نہ ہی لاڈلوں کا لحاظ ہونا چاہیے. اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضامن اس ملک کی پاک افواج ہے. کور کمانڈر ہاؤس پر حملے ہوئے، GSQ پر حملے ہوئے، اور ہمارے شہیدوں کے مونومنٹ توڑے گئے، اور ہمارے جو ہیروز تھے ان کی بے رحمتی ہوئی، اور جانیں قربان کرنے والے کہ وہ رسا کے خون، دل آج بھی خون کے آنسو روتے. انہیں عبرت کا نشان بنانا چاہیے تھا. ان کے لیے اسپیشل کورٹس اور سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے تھا. دنوں میں انہیں کیفر کردار تک پہنچا کے یہ سبق قائم کرنا چاہیے تھا کہ آئندہ پھر کوئی میلی آنکھ سے بھی ہماری خاکی وردی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. ہم نے جناب اسپیکر آخری خون کے قطرے تک نہ پاکستان پر اور نہ پاکستان افواج پر ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. جنہوں نے کمپرومائز کیا آج ان کے حالات دیکھ لیں. جنہوں نے اپنے محافظوں کے ساتھ، اپنی لیڈرشپ کے ساتھ زیادتیاں کی، آج آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ کو نظر آتا ہے عراق میں کیا ہوا، ایجپٹ میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا. کر کے پچھتا رہے ہیں. ایک وقت ہوتا ہے آج ہم اس دائرے میں کھڑے ہیں. آج تمام تیروں کے رخ ہماری طرف ہیں. آج ایک نیا کربلا بنانے کو جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں
اس ملک کے دشمنوں کا، اس ملک کے آئین کے دشمنوں کا، اس ملک کی سیاست کے دشمنوں کا، اس ملک میں شریف آدمی ایک نوجوان نسل کی جو اخلاقی قوت تھی اسے تباہ کر کے، جس دن صلاح الدین ایوبی کی قبر کو مخالف جرنیل نے ٹھڈا مار کے یہ کہا تھا کہ ہم تمہاری عورتوں میں ایسی کوئی عورت نہیں چھوڑیں گے، ایسے حالات بدلیں گے کہ نیا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ کرے، آج وہی سازشیں، وہی حالات اس رخ کو پہنچے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس سے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ فتنہ ہے اور اجتماعی طور پر میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو ان غداروں کی سیاست کو کلا کما کرنے کے لیے اور انہی کے یاروں کو جو ان کی چاہت میں ہمارے خلاف قراردادیں پیش کرتے ہیں انہیں سبق سکھانا ہوگا اگر اس پاکستان کو بچانا ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ راج صاحب۔